मिडिल एज, मिडिवल एज उसको अंग्रेजी में قرون وسطى متوسط. آیا ہے عبداللہ جرجانی، ابن خلدون اور یہ محمود اس سال کی بات میں، اس سال جان فوری کا جو ہے اسلوب میں کیا ہے ہر قاعدہ سے کچھ لوگ مستثنا ہوتے ہیں. علامہ شبلی میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے. لوگ بہت پریشان ہوا نا، ہر قاعدے سے مستثنا کیوں ہو جائے گا. یاد رکھنا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ ہر قاعدہ سے کچھ لوگ کچھ چیزیں مستثنا ہوں گی. یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ اب قاعدہ کے باہر کچھ نہیں ہے. تو یہ لوگ مستثنا. خود مولانا علی میاں نے بھی لکھا ہے مقدمے میں کہ مولانا کی ترتیب یہ ہے، مولانا کی ترتیب درجہ کے ہر سن کے اعتبار سے، صدی کے اعتبار سے لوگوں کی ترتیب رکھی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ عبد القاہر جرجانی وغیرہ جو ہیں، ابن خلدون وغیرہ کو انہوں نے اس کی ترتیب سے ذرا پہلے رکھ دیا. اس میں انہوں نے دیکھی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گرچہ اس زمانے کے لیے اس کا جو خاص اسلوب ہے، اب کیا اسلوب ہے ابھی آئے گا، اسی پیراگراف میں آئے گا، اس سے وہ مستثنا ہے. اس بات کو سمجھ لو. بھی وہ بھی مستثنا، ان کا اسلوب فطری اسلوب ہے، بنیادی اسلوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ بنیادی اسلوب؟ اردو کا بنیادی اسلوب اس کے نمائندہ ہیں سر سید احمد خان، ڈاکٹر ذاکر حسین، ذاکر حسین اور نائب صدر تھے ہندوستان کے. یہ لوگ بنیادی آسان جو ہے، نمون سادہ اور سہل، سادہ اور سہل، سہل زبان جو لکھتی ہے وہ سر سید نے جس کا آغاز کیا تھا وہاں سے ڈاکٹر ذاکر حسین. یہ لوگ بڑے ادیب بھی ہیں لیکن سادہ لکھتے ہیں. شبلی کی رنگینی ہے. ہاں، رشید احمد کو یہاں بالکل حروف جارہ وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال، الگ اسلوب بن جاتا ہے. اللہ اور ابوالکلام آزاد کے یہاں بلندی شان ہے، فارسی اور عربی کے الفاظ بالکل مقام ہے، بالکل اٹھانے، شان و شوکت ہے، بھاری بھرکم الفاظ ہیں. اقبال ابوالکلام آزاد کے یہاں اس طرح کا اسلوب بنیادی اسلوب سے جو الگ ہوگا، یہ اسلوب ایسے بنتا ہے. الفاظ کا میں نے کہا مجموعہ، اسی سے اسلوب بن جاتا ہے. تو یہ میں نے اردو میں اس لیے سمجھایا تاکہ عربی میں سمجھنا آسان ہے. اسی طرح ان لوگوں کا بنیادی اسلوب ہے سہل آسان. اس کے علاوہ اسلوب جو ہے پورا عباسی دور کا ایک ہی اسلوب تھا. کون سا اسلوب تھا ابھی اس میں بتائیں گے. اس سے پہلے ہم بتا دیں کچھ الفاظ ہیں تم کو سمجھنے. ایک ہے تولید، اسی سے مولدون، ولد یولد تولید. ایک ہے تعریب، ایک ہے تعریب، ایک ہے عجمہ یا تعجیم یا اعجام جو کہہ لیں. اس میں لوگ کنفیوز ہیں. تعریب کہتے ہیں غیر عربی الفاظ کو عربی سانچے میں ڈال لینا. الکمپیوٹر ہے نا، میل، فاکس، باکس عربی سانچے میں ڈال دیا، اس کو بولتے ہیں تعریب کرنا. بولتے ہیں نا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جمل اردیہ عربی بناؤ سمجھتے ہو. اس کو عربی بناؤ نہیں، عربی سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے. تحنید ہندی یعنی اردو کے سانچے میں ڈال. علامہ سلیمان ندوی نے الفاظ دیے ہیں جس کو بولتے ہیں اردوانہ، یعنی اردو کے سانچے میں اردوانہ بول دیتے نہیں. اس کے لیے سید صاحب نے لفظ دیا تحنید، ہندی سانچے میں ڈالنا یعنی اردو سانچے میں ڈالنا. بہت سے الفاظ سانچے میں ڈل گئے نا. سید اردو میں عربی میں ہوتا ہے، عربی میں سید ہوتا ہے. طیب ہوتا ہے عربی میں اور اردو میں طیب ہوتا ہے. اردو سانچے وہ تحنید ہے. یہ طیب غلط ہے، معدن ہے. معدن عربی کا لفظ بالکل صحیح ہے لیکن تحنید اس کے اوپر وہ معدن استعمال کرتے ہیں. عربی و عرب والوں کو، اردو زبان والے کا اپنا ایک انداز ہے. بہت سے نہیں جو زبان پہ استعمال ہونے لگے عام وہ ہوتا ہے. بالکل نہیں، یہی ہے تحنید. جس کو بھی لوگ نہیں عربی ندوی ایسا کرنے کہ اسی قاعدے کی طرف، یہ قاعدہ اردو کا ہم نے ڈھال دیا الگ انداز. تو یہ تعریف کو سمجھ لو. تعریف یعنی عربی سانچے میں ڈھال لینا بہت سال. اس کو تولید کیا ہوتا ہے؟
دیکھو تعریف میں ہوتا ہے کہ دوسری زبان کا لفظ اس کو عربی میں، عربی ہی کا لفظ ہے، اس کا نئے معنی پیدا کیا. جیسے جالا جولو جوال، میں نے جالا جولو میں نے گھومنا پھرنا، جوال بہت زیادہ گھومنا. اب موبائل کو جوال کہہ دو، یہ تولید المعنی. مروحۃ مانے آرام پہنچانے کا، مروحۃ مانے آرام پہنچانے کا الگ کچھ دیا. اس کے اندر ہم نے مروحۃ پنکھے کے لیے اس کے لیے استعمال کیا. پہلے مروحۃ ندویۃ، مروحۃ کہربائیۃ کہنا پڑتا تھا. اب تو ہاتھ کا ایسے اڑ گیا کہ جیسے کسی زمانے میں انسان بندر تھا. اب مروحۃ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ وہی الیکٹرک فین ہوتا ہے. تو یہ تولید المعانی ہوا، پرانے الفاظ میں نئے معنی کو داخل کر دینا، یہ تولید. اب دیکھو یہ تولید کا عجمی کیا ہے؟ وہ عجمی بہت خطرناک چیز ہے. مطلب کہ غیر عربی زبان، اس کو جو غیر عربی کے الفاظ ہیں اس کو عربی ملانا یہ ایسا ناممکن ہے. عربی والے کبھی نہیں ہونے دیں گے. لے تو آئے تعریف کر کے لائیں گے. انٹرنس اس کا بنا دیا ہے. انٹرنس بہت خطرناک چیز. ایز اٹ بہت سے ادوا استعمال کما ہو جیسے ویسے استعمال کر دے رہے ہیں. یہ ابھی کبھی کھولیں گے، ان کو اپنے سانچے میں لائیں گے. کرنے کا پورا مکمل جب تک فٹ نہیں ہوگا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کما ہوا عربی کا نہیں، ایز اٹ کا میں نے کما ہوا عربی کیا ہے. عربی بنایا عربی پہلے سے استعمال تو سمجھ گئے. عجمیت جو ہے بہت زیادہ یہ عرب والے قبول نہیں کرتے. اب یہ تولید، اب دیکھو یہ جو لوگ تھے اموی دور تک کے جو ادبا اور شعراء تھے، ان کے یہاں تولید نہیں، تاریخی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے یہاں اپنا عربیت ہی ہے. ایک تعریب ہو گئی، ایک عربیت، ایک تولید. سمجھ رہے ہو نا؟ تولید یہاں نہیں، اموی 132 میں اس کے بعد شروع ہوا. تہذیبی الفاظ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا نا، ایک ضرورت تھی وہ. تو اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ المتنبی. متنبی جو ہے اس کا، جیسے کہ اگر تم کو سمجھنا ہو، جیسے اپنا میر ہے. میر بیچارہ کیا اردو کا بنیادی شاعر ہے. اس کے یہاں وہ فطری چیزیں تمام فطری چیزیں، اور غالب کے یہاں تمام چیزیں کیا ہے؟ تمام چیزیں آ گئی ہیں. تولید یعنی کہ نئے معنی کا جنم دینا، اس کے بہت اس کو اس لیے متنبی کو اور غالب کو آپس میں تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے. غالب کو اور میر کا مطالعہ تم امرؤ القیس سے کرو، ساری برائیاں ساری خوبیاں اس کے اندر مل جائیں گی. تو اب اس کا مطلب سمجھنا ہو تو جا کے پڑھو. پہلے فاروقی صاحب کا مضمون کی کتاب جو ہے شعر شور انگیز، اس کا مقدمہ، شعر شور انگیز اس کا مقدمہ معلقۃ امرؤ القیس پڑھو تو تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے کہا کہ دونوں کی خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہے دونوں کی شاعری. اور غالب اور متنبی کا مطالعہ کرو. اور نئے زمانے کے روایت بتا دیتے چلو ٹھیک ہے، ہاتھ لگے ہاتھ. کون لگے؟ اقبال اور شوقی، اقبال اور شوقی، خنسا اور کلیم عاجز، دونوں کا مقابلہ کیا. بہت لکھا ہے لوگوں نے، ایسے نہیں بہت لکھا ہے لوگوں نے، اور بھی لکھتے رہیں گے. تو یہ ہے مولو. واما المولدون، سمجھ گئے نا؟ مولدون کا مطلب کہ پوری تعبیر ہے، پوری تحریک ہے. تولید ہے، پوری تحریک ہے، اس لیے اس کو پس منظر میں جاننا ضروری ہے. فلما نشأوا فی الحضارہ، سمجھ رہے ہو؟ عباسی دور آتے ہی تہذیب، مامون نے معلوم ہے کہاں تک پہنچا دیا تھا اس کے زمانے میں. چونکہ ان لوگوں کی نشو و نما تہذیب میں ہوئی تھی. وَنَادَمُوا أُولِي الْإِمَارَةِ، اور انہوں نے نوابوں کی ہم نشینی اختیار کی. اول امارہ، امارت والوں کی ہم نشینی اختیار کی تھی. جو ادبا ہوتے تھے نا، ان کے عمرا سے ان کا ربط ہو جاتا تھا عباسی دور میں. وَذَاقُوا حَلَاوَةَ الْعِيشَةِ، عیشۃ فی عیشۃ راضیہ، حلاوۃ العیشۃ وغفها، غف کہتے ہیں عمقها، اور انہوں نے زندگی کی شیرینی اور اس کی گہرائی کو چکھا تھا. اس لوگوں نے، یہ مولدون جو ہیں جو عباسی دور کے شعراء اور ادبا ہیں، انہوں نے زندگی کی شیرینی اور اس کی گہرائی کو چکھا تھا. وشاہدوا زہر الدنیا وزخرفها، ذا کو چھوڑ دیا ہے اور
زخرف دنیا کی زہرتن خوبصورتی اور اس کی رعنائی کا مشاہدہ کیا تھا. زخرف رعنائی اور دنیا کی خوبصورتی زہرتن پھول کو بولتے ہیں, پھول خوبصورت ہوتا ہے. دنیا کی خوبصورتی اور اس کی رعنائی کا مشاہدہ کیا. وہ جو لوگ تھے پہلے زمانے کے وہ تو پہاڑی ان کو دکھتا تھا صرف, ہاں ریگستانی دکھتے تھے, اونٹ ہی دکھتے تھے, ہے نا. اب یہاں پر انہوں نے دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی, کسرا اور ایران کی جو جتنی دولت جمع ہوئی تھی اور اس پہ جو انتاج ہوا, اس میں انتاج پیداوار ہوئی, آگے اس میں کام بڑھتا گیا, تو اس کا نتیجہ عباسی دور میں آیا. اسلامی ابتدائی دور میں کیا ہوتا ہے, وہ کام کا آغاز ہوا تھا, کام ہو بھی گیا تھا شروع, نتیجہ عباسی دور میں لیکن ظاہر ہوا. وشحو عباراتی, اب آیا تو انہوں نے وشح مانے آراستہ کرنا, انہوں نے اپنی عبارتوں کو آراستہ کیا بالجواہر والدرر, جواہرات اور موتیوں. مطلب کیا ہے, الفاظ بدلے وہاں. پہلے الفاظ کے وہ ٹیلوں کی بات ہوتی تھی, قحط سالی کی بات ہوتی تھی, کیا بات ہوگی, محلوں کی بات ہوگی, آبادی کی بات ہوگی. بالکل الٹ کے دیکھ رہو. وضمخ, ضمخ مانے کہتے ہیں خوشبو لگانا, کو عطر سے معطر کرنا. وضمخوا استعاراتی, اور اپنے استعاروں کو معطر کیا بالمسک والعنبر, مشک و عنبر. وتفرجت في حدائق اشاعرهم, شعور, شعر جمع شعور, اشاعر کسی احساسات, احساسات, اور ان کے احساسات کے باغات میں کلیاں کھل اٹھیں. نور جمع انوار بنے کلیاں, نور نہیں, نور کی جمع انوار بھی ہے, یہ نور جمع انوار بنے کلیاں. دیکھو انہوں نے بڑوج جی نے رکھ دیا اٹھا کے. یہ بھی تو مغل میں تھے, یہ جونپور میں تھے, اور جونپور جو شیراز ہند کہلاتا تھا, سمجھ رہے ہو نا. بہت شاندار اس وقت کی عمارت, اعظم شاہ شرقی کے زمانے میں بہت زیادہ دلی کو ٹکر دے رہا تھا جونپور. تو یہ بڑھو جی اسی میں سے نکال رہے ہیں کہ ان کے احساسات کے باغات میں کلیاں اور پھول کھلے اٹھے. وتجسست في رياض حوارهم العيون والانهار, تجسس تسلسل, رواں ہو جانا, اور ان کی گفتگو کے باغات میں چشمے اور ندیاں رواں ہو گئی. بڑا دیکھا بالکل. وار دیکھو تو وحسنت ابیات قصائدهم, اور ان کے قصائد کے اشعار, قصیدوں کے اشعار بالدیباج والوش, نقش و نگار سے شما ہو گئے. وزجنت, تزجنت ہوتا اگر وہ ہم اس کو معروف استعمال کرتے تو تزجنت آراستہ ہو جانا, تزین آراستہ کرنا, تزجنت خرائد و مقاصدی, اور ان کے مقاصد کی دوشیزائیں آراستہ ہو گئی. اس سے بالحریر والحلی, ریشم اور زیورات. ولذلك راجت بضاعتهم, اسی وجہ سے ان کا سامان متاخرین راویوں اور ادبا کے نزدیک راجہ چل پڑا. ان کی منڈی میں حرکت, متاخرین کیوں, ان کا ذوق کیا تھا, وہ تہذیب اور تمدن, تہذیب میں تہذیب کی تہذیب و ثقافت تمدن کا بول بالا تھا. ایسے زمانے میں دیہات میں کوئی بات کرے ان کو مزہ نہیں آئے گا, وہی ماحول تھا. اب کیا کیا ان لوگوں نے, فاحلوها, فاحلوها المقام العالی, تو انہوں نے اس کو بلند مقام پہ اتار دیا. اس نے متاخرین نے ان کے اشعار کو, متنبی کے اشعار کو, بہت سے بڑے علامہ شبلی نعمانی کے استاد تھے فاروق چریجیا کوٹی, نام سنا ہوگا. ان کے نزدیک متنبی جو تھا امراء القیس سے بڑا شاعر تھا. شبلی نے وہی استاد سے اختلاف کیا, نہیں شبلی نے کہا کہ نہیں حضرت یہ امراء القیس بڑا شاعر ہے. کہا نہیں ان دونوں کا اختلاف تھا. شبلی شروع سے شبلی تھے, چڑیا کوٹی قابل, شبلی کا استاد ہے, یہ بڑی بات ہے ان کے لیے. لیکن وہ ان کا یہ تھا, متاخرین کا ذوق بن گیا. یہ پوان چڑھے تھے کہاں, یہ تہذیب میں تمدن میں باغات میں, انہوں کو دیکھا تھا کلیاں, ان کو اسی کلام میں مزہ آتا. ان کے وجدان کو, ان کے پیاس کو بجھاتے تھے یا شاعر, اسی وجہ ان کو اچھے لگنے لگے. وربحت لدى المتطرفين من الولاة والامراء, عمراء جو ہے
اور جو گورنر ہیں ان کو کون پسند آئے گا؟ وہ دیہاتی. یہی جو شاعر تہذیب کا جو شاعر ہے ان کا کلام پسند آئے گا. اور ابھی حد ہے نا، اور ابھی ہمارے فائدہ ہو گیا، مطلب اسی بانے پروان چڑھنا، نشر و ترقی پانا. اور والیوں اور عمرا کے متصرفی کہتے ہیں ظریف. ظریف کس کو بولتے ہیں؟ ظرافت اردو میں بولتے ہیں کس کو؟ طنز مزہ نہیں، ظرافت طنز نہیں ہے، مزہ نہیں. ہاں سنجیدہ اسلوب ہے، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے طنز. ہاں ہاں اس کو ظرافت بھی کہہ سکتے ہیں. ظریفانہ اشعار بولتے، خود ظریفانہ جو اشعار اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہنسی مذاق، مزاحیہ کہہ سکتے ہیں. تو عمرا اور گورنر، کون گورنر؟ مزاح پسند. مزاح پسند گورنروں اور والیوں کے نزدیک یہ کیا ہوگا؟ ربیحت، یہ ادب، یہ قصائد کیا ہو گئے؟ اور کیا ہو گئی؟ پروان چڑھے. ربی حراجت انتشرت. ربیحت کس معنی میں؟ پھیل گئے. ربیحت انتشرت. فشروها بكل ثمن غالب. ان والیوں نے، گورنروں نے اس کو ہر بھاری قیمت میں خرید لیا، یعنی ان کو ہی ترجیح دی، اور ان کو بالکل جو پہلے کے جو شعراء تھے قدیم تھے ان کو پیچھے چلے گئے. وَأَمَّا النَّاقِدُ الْوَسِيعُ وَالْمَاهِرُ النَّحْرِيرُ. دیکھو سب کے معنی کیا ہے؟ ماہر. ناقد رکھنے والا، بصیر بصارت سے دیکھنے والا، ماہر نحریر جو کھوٹا اس میں فرق کرنے والا. تو سب کے معنی کہ جہاں تک ماہر بابصیرت ناقد کی بات ہے، سب کا ترجمہ جہاں تک ماہر اور بابصیرت ناقد کی بات ہے، فلا یغتر بزبرجہم، تو وہ ان کی رعنائی سے، ولا ينخدع ببهرج، دونوں کا ترجمہ تو اس کی رعنائی اور خوبصورتی سے دھوکہ نہیں ہے. سمجھ رہا ہو نا؟ اقبال بتایا نا کہ فاروق کے کوٹی اور علامہ شیرین وانی کے درمیان اختلاف ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی. کیوں؟ اس کی دلیل ہے وَلَقَدْ أَنْطَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَنَبِّي، اللہ تعالیٰ نے متنبی کو حق بلا دیا. حیث قال، جبکہ وہ کہتا ہے حسن الحضارت مجلوبا بتقریۃ، تہذیب کا حسن لایا جاتا ہے سجا کر. اقرا اس میں نے سجانا. وفی البداوتی، اور دیہاتی پن میں، دیہات میں کیا ہے؟ حسن ایسا غیر مجلوب، لایا نہیں جاتا، فطری ہوتا ہے. اس کو اردو کے شاعر نے کہا ہے تکلف سے بری ہے حسن ذاتی. تکلف سے حسن ذاتی، تکلف سے بری ہے حسن ذاتی. قبائے گل میں گل بوٹے کہا. قبائے گل میں کا گل بوٹے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ اور اپنی ذات میں وہ خوبصورت. پھول کو خوبصورتی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو حسین ہے وہ سراپا حسین ہے اور ہمیشہ حسین ہے. یہ تمہارا سبق ہو گیا. عباسی دور پہ انہوں نے پورا تنقید کر دی. اگلا سبق جو ہم پڑھیں گے البحر. البحر ہے سبق، دیکھ لو کہاں پر ہے. بیگ پیچھے ہی جانا ہوگا. اور ان کا راجت بضاعتهم عند المتاخرین، کہ جن کا سامان تجارت جو پروان چڑھ گیا، پھیل گیا اور اس کو ہر طرف بکنے لگا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ عباسی دور کے چند نامور ادبا جو تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے.